السلام علیکم ناظرین، ریوپینو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں جس اہم مدعے پر آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں، بنیادی طور پر برطانوی پارلیمنٹ کے اندر وہاں کے کمیونٹی سیکرٹری مائیکل گوف کی طرف سے پیش کردہ انتہا پسندی سے متعلق ایک نئی تعریف ہے، یا ایک نیو ڈیفینیشن آف ایکسٹریمزم جو انہوں نے متعارف کروائی ہے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ایز اے اسٹیٹ پالیسی۔ اس کے حوالے سے مسلم حلقوں اور مسلم تنظیمات جو برطانیہ میں کام کر رہی ہیں، رہ رہی ہیں اور دنیا بھر کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر کیا بے چینی اور تشویش پائی جاتی ہے اس نیو ڈیفینیشن کی انٹروڈکشن کی وجہ سے، تو میں اس کا تجزیہ آپ کے سامنے آج پیش کروں گا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نیو ڈیفینیشن پر بات کرنے سے پہلے جو پرانی تعریف تھی انتہا پسندی کی، یا جو پرانی ڈیفینیشن آف ایکسٹریمزم تھی وچ واز انٹروڈیوسڈ ان 2011، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ ایک کمپیریزن میں ان دونوں تعریفات کو یا ان دونوں ڈیفینیشنز کو سمجھ سکیں کہ پہلے جو برطانوی حکومت کی انتہا پسندی سے متعلق پالیسی اور تعریف تھی وہ کیا تھی، اور 2024 کے اندر جو ابھی انہوں نے متعارف کروائی ہے اس میں کیا فرق ہے، کیا اضافہ ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمان جو وہاں کی تنظیمات اور حلقے ہیں وہ کیوں تشویش اور پریشانی کا شکار ہے۔ تو سب سے پہلے 2011 کی جو ڈیفینیشن آف ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کی تعریف تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ ایکسٹریمزم از این ایکٹیو opposition of fundamental British values, including democracy, the rule of law, individual liberty, and the mutual respect and the tolerance of different faiths and beliefs۔ تو یہ ایک مختصر لیکن جامع سی ڈیفینیشن تھی، اور اس ڈیفینیشن کا جو بنیادی فوکس تھا وہ تھا ایکٹ آف وائلنس پر، یعنی کہ این ایکٹیو اپوزیشن واز ریکوائرڈ، کہ آپ جب تک اپنے نظریات اور اپنے خیالات کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں، صرف ان پر بات کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کا اظہار کرتے ہیں، تو تب تک آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جب تک آپ ان کے اوپر ایکشن نہیں کرتے، یعنی جب تک آپ کوئی ایکٹ آف وائلنس میں انوالو نہیں ہوتے، آپ کوئی ہرڈل پیدا نہیں کرتے، آپ کوئی ایکشن نہیں کرتے، کوئی عمل نہیں کرتے ان نظریات کی بنیاد پر، تب تک خالص نظریات رکھنا یا ان پر بات کرنا یا ان کی ترویج کرنا یا جو آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کا اظہار کرنا کوئی وہاں پر معیوب اور بری بات نہیں تھی۔ لیکن جب آپ اس کو عمل کریں، جب آپ اس کی وجہ سے کوئی وائلنس یا تشدد کریں، تو پھر یقیناً وہ قابل گرفت تھی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو 2024 کی ڈیفینیشن ہے وہ بہت ہی براڈ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ چیزیں شامل کر دی ہیں، اور ایک میجر شفٹ ہے، یعنی پہلے جہاں پر ایکشن ریکوائرڈ تھا اب یہاں پر انہوں نے مزید چیزیں شامل کر دی ہیں، کہ یعنی کہ صرف ایکشن ریکوائرڈ نہیں ہے، صرف نظریات رکھنا بھی آپ کے لیے جو ہے وہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جو نیو ڈیفینیشن آف ایکسٹریمزم ہے جو 2024 میں انٹروڈیوس کروائی ہے کمیونٹی سیکرٹری نے، تو اس کے مطابق ایکسٹریمزم از دی پروموشن اور ایڈوانسمنٹ آف این آئیڈیالوجی based on violence, hatred, or intolerance that aims to, number one, negate or destroy the fundamental rights and freedoms of others, or number two, undermine, overturn, or replace the UK's system of liberty, parliamentary democracy, and democratic rights, or number three, intentionally create a permissive environment for others to achieve the results in number one and two۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ پہلے جو فوکس، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، 2011 میں ایکشن واز ریکوائرڈ، این ایکٹیو اپوزیشن واز ریکوائرڈ، بٹ دس 2024 ڈیفینیشن کے اندر آپ کو اس کی جو بھی آئیڈیالوجی آپ رکھتے ہیں اس کی پروموشن، ایڈوانسمنٹ، اس پر بات کرنا، اس کی ترویج کرنا، یہ تمام ہی آپ کو ایکسٹریمزم یا ایکسٹریمسٹ فرد یا ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کے زمرے میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خیالات کی وجہ سے برطانوی معاشرے میں کوئی ہرڈل پیدا ہو، آپ کے خیالات کی وجہ سے یا آپ اپنے خیالات پر عمل کرتے ہوئے کوئی ایکٹ آف وائلنس کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے یہ خیالات ہیں، آپ ان پر بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق کہ آپ اب ایک ایکسٹریمسٹ ہیں۔ یعنی کہ یہ بہت ہی خطرناک قسم کی ایک ڈیفینیشن ہے جس کے اندر بہت ہی براڈ قسم کی چیزیں انہوں نے شامل کر دی ہیں۔ پہلے جو فوکس صرف اور صرف ایکشن کے اوپر تھا، اب وہ فوکس شفٹ ہو کر آئیڈیالوجی پر آ گیا۔ یعنی آپ یہ میجر ڈفرنس سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے جس عمل کی وجہ سے آپ کو اس لسٹ میں ایکسٹریمسٹ سمجھا جا سکتا تھا، اب صرف خیالات رکھنے کی وجہ سے ہی آپ کو ایکسٹریمسٹ گردانا جائے گا اور سمجھا جائے گا۔ تو یہ ایک بنیادی شفٹ ہے جو 2024 ڈیفینیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں، کہ جو مختلف نظریات رکھنے پر بھی آپ کو ایکسٹریمسٹ جو ہے قرار دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب میں اس ڈیفینیشن کے جو مضمرات ہیں، یہ امپلیکیشنز ہیں، اس پر آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔
تو سب سے پہلے تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن اب آئی ہے، اس ڈیفینیشن کی وجہ سے کون سی پارٹیز ہیں جو افیکٹ ہونے جا رہی ہیں. تو اور اس ڈیفینیشن کا اثر کیا پڑے گا، مطلب یہ جو آج انہوں نے ڈیفینیشن پیش کی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس کا حکومت پر کیا اثر پڑے گا اور اس کی وجہ سے حکومتی پالیسی کس طرح سے تبدیل ہوگی. تو اگر میں حکومتی پالیسی کی پہلے بات کر لوں تو جیسے کہ مائیکل گوو نے اپنی اسپیچ کے اندر کہا پارلیمنٹ کے اندر کہ جن پارٹیز کو، جن آرگنائزیشنز کو، جن افراد کو نیو ڈیفینیشن کے مطابق صرف نظریات رکھنے کی بنیاد پر ایکسٹریمسٹ یا ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن یا ایکسٹریمسٹ پرسن جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، ان کو برطانوی منسٹرز، سول سرونٹس اور جتنی بھی جو پبلک فنڈ سے چلنے والی فیسلٹیز ہیں ان تک ایکسیس نہیں دی جائے گی. یعنی کہ برطانوی منسٹرز ان سے بات نہیں کر سکتے، کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے، سول سرونٹس بھی ان سے بات کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تو بہت دور کی بات. یعنی بنیادی طور پر یہ ایک سوشل بائیکاٹ کی کیفیت ہے، اور بنیادی طور پر ان لوگوں کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، ان آرگنائزیشنز کو بلیک لسٹ کیا جائے گا برطانیہ کے اندر، کہ جو اس قسم کی برطانوی ویلیوز کو کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یا کچھ ایسے نظریات رکھتے ہیں جو کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے. تو وہ ان تمام افراد کو اور ان تمام تنظیمات کو بلیک لسٹ قرار دے دیں گے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اور ان کو جو پبلک فنڈ سے ریلیٹڈ فیسلٹیز ہیں ان تک ایکسیس نہیں ملے گی. وہ سول سرونٹس کو اور منسٹرز کو اپروچ نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کی اپنی فیسلیٹیشن یا مدد کے حوالے سے. تو یہ تو گورنمنٹ کے اوپر ایفیکٹ ہے اس ڈیفینیشن کا، جو کہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر مائیکل گوو نے جس کا اظہار کیا ہے برملا. جو آرگنائزیشنز اس سے متاثر ہو سکتی ہیں وہ کون سی آرگنائزیشنز ہیں فوری طور پر، یعنی کہ لیٹر آن تو بہت سی آرگنائزیشنز یقیناً اس لسٹ کے اندر وہ شامل کریں گے اور یقیناً ہو سکتی ہیں، جیسے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہمارے سامنے آئی ہے. لیکن فوری طور پر جس کا انہوں نے اپنی اسپیچ کے اندر بھی اظہار کیا ہے بطور مثال، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، وہ انہوں نے کچھ تنظیمات کا نام لیا ہے کہ یہ تنظیمات جو ہیں پوٹینشلی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے اس حوالے سے مسلم ایسوسی ایشن آف برٹن. مسلم ایسوسی ایشن آف برٹن جو لوگ نہیں جانتے، یہ مسلمانوں کی نمائندہ اور سب سے بڑی تنظیم ہے برطانیہ کے اندر، اور اس کو انہوں نے ایسوسیٹ کیا ہے اخوان المسلمین کے ساتھ. انہوں نے کہا بنیادی طور پر یہ ان کی ایکسٹینشن ہے اور یہ برطانوی معاشرے کے لیے خطرہ ہے، اور اس وجہ سے اس کو ایکسٹریمسٹ گروپ یا ایسوسیشن کے زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور مسلم آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے مسلم انگیجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ پوٹینشلی یہ ایکسٹریمسٹ پارٹی کے طور پہ گردانا جائے گا. اسی طرح فرینڈز آف اقصی، اسی طرح پیلسٹین ایکشن ایسوسی ایشن جو ہے وہ، اور پھر انہوں نے کچھ فار رائٹ گروپ آف یو کے پالیٹکس، انٹرنل پالیٹکس جو ہے ان کی، اس کا انہوں نے نام لیا ہے، جیسے کہ برٹش نیشنل سوشل موومنٹ وغیرہ یا پیٹریوٹک آلٹرنیٹیوز. تو یہ انہوں نے کچھ نام لیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو تنظیمات یا جو ایسوسیشنز ہیں یہ پوٹینشلی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کو اس زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور جس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے اپنی صرف آئیڈیالوجی رکھنے کے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی یہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ یہ بھی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے. اور جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے ان کو صرف ان کے نظریات مخصوص رکھنے کی بنیاد پر، وہ نظریات بھی کوئی بہت عجیب و غریب ہونا ضروری نہیں ہے. صرف اور صرف اگر آپ ڈیموکریسی پہ یقین نہیں رکھتے، آپ ڈیموکریسی پر تنقید کرتے ہیں، برطانوی معاشرے یا ویلیوز کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ ایک ایکسٹریمسٹ گردانے جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیو ڈیفینیشن. اچھا، یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے، اس جو نیو ڈیفینیشن ہے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی اور اتنا تمام چیزیں سامنے لانے کی یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تو اس کے اندر بھی ہم کچھ اسپیکولیشن نہیں کر رہے، خود مائیکل گوو نے ہی اپنی اسپیچ کے اندر یہ اس چیز کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی اٹ از اے ریسپانس to the increased extremism since October 7th attack of Hamas on Israel. یعنی کہ ان کی نظر میں یہ جو نیو ڈیفینیشن ہے اس کی جو وجہ بنیاد ہے، اس کی جو روٹ ہے جس کی وجہ سے یہ نیو ڈیفینیشن یہ سامنے لے کر آئے ہیں، وہ بنیادی طور پر 7 اکتوبر کو جو اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک کانفلکٹ تھا وہ پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے برطانوی معاشرے میں جو انتہا پسندی پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے یہ نیو ڈیفینیشن لے کر آئے ہیں. تو ایک یہ اور وجہ ہے کہ مسلم معاشرہ اور مسلم سوسائٹی اور مسلمان جو وہاں پہ رہ رہے ہیں اور تھرو آؤٹ ورلڈ جو لوگ رہتے ہیں، ان کو اس ڈیفینیشن کے اندر یہ لگتا ہے کہ یہ مسلم سینٹرک ہے اور اینٹی مسلم ڈیفینیشن ہے. بیکاز آپ نے خود بتایا ہے کہ جس وجہ سے ہم اس ڈیفینیشن کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، انتہا پسندی کی نئی تاریخ لے کر آ رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر
حماس کا جو اسرائیل کے ساتھ تنازع ہے اور اس کی وجہ سے جو مسلم سینٹیمنٹس پوری دنیا کے اندر حماس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ تو اس ڈیفینیشن کا تجزیہ تھا 2011 کی، میں نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کی جس کے اندر ایکشن ریکوائرڈ تھا، اور 2024 کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کے اندر کوئی ایکشن ریکوائرڈ نہیں ہے، صرف آئیڈیالوجی ہونا کافی ہے آپ کو ایکسٹریمسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے۔ اور اس کے میں نے مضمرات آپ کے سامنے پیش کیے کہ حکومت کی فیسلٹیز آپ کو نہیں ملیں گی، اور اسی طرح جو لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں ان کا میں نے ذکر کیا، اور اس کی جو وجہ بنیاد بنی ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ اب میں اس کی مزید کچھ چیزیں جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ رہتے ہوئے، ان کو وہاں پہ آپریٹ کرتے ہوئے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایون لبرل ویلیو ہے، یہ جو لبرل رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ، یہ ڈیفینیشن ڈائریکٹلی اے تھریٹ ہے ٹو دا فریڈم آف اسپیچ، یعنی کہ آپ اپنے نظریات کی ہیں نا انسان کی، اگر آپ دوسری طرف ہر طرح کے نظریات کی اجازت دیتے ہیں، اس کو آپ فریڈم آف اسپیچ ڈکلیئر کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی پیغمبر کی شان میں بات کرتا ہے یا کوئی مقدسات کی توہین کرتا ہے تو اس کو تو آپ ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بالمقابل کوئی ڈیموکریسی کے خلاف بات کرتا ہے کہ جی ڈیموکریسی مجھے پسند نہیں ہے، ڈیموکریسی فلاڈ طرز حکومت ہے، یا اس کے اوپر تنقید کرتا ہے، اس کو آپ ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیں گے انڈر دا نیو ڈیفینیشن، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ویلیوز ہیں، بریٹن ویلیوز ہیں، ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، اوکے آف کورس یو آر اے ڈیموکریٹک سوسائٹی، اٹ از گڈ فار یو، بٹ I may have a different opinion on that۔ تو لیکن اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن میں اس جو برطانوی معاشرے کی اقدار ہیں ان پر تنقید بھی کرنے کا مجاز نہیں ہوں، یا مسلم تنظیمات جو اس سے مختلف نظریہ رکھتی ہیں وہ وہاں پر کام کرنے کی مجاز نہیں ہوں گی، یعنی کہ یہ ایک طرح سے ہیپوکریسی بھی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے ٹالرنس کی بنیاد پہ، فریڈم آف ایکسپریشن کی بنیاد پہ مقدسات کی توہین کی اجازت دی ہوئی ہے اور آپ کو اس سے پرابلم نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف آپ فریڈم آف اسپیچ جو ہے صرف ڈیموکریسی جیسے جو سیاسی نظریات ہیں ان کے اوپر بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک اور چیز جو اس میں اہم ہے قانونی نقطہ نگاہ سے، جو کہ اس پالیسی میں سامنے آئی ہے کہ جو نیو پالیسی ہے، جو نیو ڈیفینیشن آف ایکسٹریمزم ہے، اس کی وجہ سے جو پارٹیز، جو گروپس، جو ایسوسیشنز اور جو افراد اس ایکسٹریمسٹ کیٹیگری میں آئیں گے اور بلیک لسٹ ہو جائیں گے، ان کو کوئی رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا۔ اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی مضر اور خطرناک ہے وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے، تنظیمات کے لیے جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں، کہ اگر ان کو کسی بھی کرائٹیریا کی بنیاد پہ، کسی بھی لسٹ کی بنیاد پہ، کسی بھی کوئی وہاں پر اگر پارٹی کا بندہ آ جاتا ہے جو مسلمانوں کے خلاف ایک تعصب رکھتا ہے یا ان جنرل اس طرح کے نظریات کے خلاف ایک تعصب رکھتا ہے، وہ کل کو ایک گروپ کو، ایک فرد کو یا کسی بھی تنظیم کو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیتا ہے اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن، تو اس ایکسٹریمسٹ، سو کالڈ ایکسٹریمسٹ جو آرگنائزیشن ہے، اس کے پاس ریمیڈی حاصل کرنے کے لیے، اس کے پاس جسٹس حاصل کرنے کے لیے کوئی وینیو نہیں ہے، رائٹ آف اپیل نہیں دیا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بہت براڈ ڈیفینیشن ہے، اس کے اندر آپ کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس ڈیفینیشن کے اندر، یعنی کہ پروموشن اینڈ ایڈوانسمنٹ ایسے الفاظ ہیں جو کہ بہت ہی براڈ نوعیت کے ہیں۔ اب میں کسی سے بات کر رہا ہوں، ایک جنرل کنورسیشن کر رہا ہوں، میں کسی پروگرام میں بیٹھا ہوں، سیمینار پہ بیٹھا ہوں، اور میں اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، تو آپ مجھے اس خیالات کی پروموشن کے تحت بھی بلیک لسٹ کر سکتے ہیں اور ایکسٹریمسٹ قرار دے سکتے ہیں، حالانکہ میں وہاں پر ایک اکیڈمک ڈسکشن کر رہا ہوں صرف۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل پیش کی ہے کہ جو اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ فار ریچنگ ہو سکتی ہیں، بہت ہی گہرے مضمرات ہو سکتے ہیں، اور کرائٹیریا نہیں دیا گیا کوئی۔ ڈیفینیشن جو ہے جیسے میں نے بتایا براڈ تو بہت ہے، لیکن کوئی کرائٹیریا ایسے نہیں دیا گیا، جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے ہی جنرل قسم کی اس کے ایکسپریشن ہے، اس کے اندر بہت سی زیادہ چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی بہت اسپیسیفک کرائٹیریا نہیں مینشن کیا گیا، جس کی وجہ سے اگین جو ٹارگیٹنگ آف مسلم آرگنائزیشن ہے وہ کافی اس میں ہائی لائٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بڑی اہم چیز انہوں نے ایک ذکر کی ہے اپنی اسپیچ کے اندر، اگر آپ وہ غور سے سنیں، انہوں نے کہا ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اسلام اینڈ اسلامزم، اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک کنفیوژن بھی تھی جس کا انہوں نے خود شکار ہیں اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اسلام تو ایک بڑا پیسفل ریلیجن ہے، لیکن جو اسلامزم ہے بنیادی طور پر وہ ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے، اور انہوں نے اس کو ٹوٹلیٹیرین ازم سے ریلیٹ کیا ہے، اور ان کی نظر میں وہ مفکرین مسلمان پولیٹیکل تھنکرز جنہوں نے پولیٹیکل تھاٹس آف اسلام جو ہے اس کو سامنے لے کر آئے ہیں دنیا کے، اسلام کا جو سیاسی نظریہ ہے اس کو دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ حکومت کیسے چلے گی، حکومت کیسے بنائی جائے گی، کہ اسلامی حکومت کا خاکہ جن لوگوں نے پیش کیا ہے بڑا ہی لاجیکل اور ایک پیسفل مینر سے،
उसको उनको उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट थिंकर्स डिक्लेयर कर दिया, और उसको उन्होंने बाकायदा नाम दिया है कि पाकिस्तान से सैयद मौदूदी का उन्होंने जिक्र किया है, इसी तरह मिस्र से सैयद कुतुब और हसन बन्ना का उन्होंने जिक्र किया है कि बुनियादी तौर पर ये वो थिंकर्स हैं कि जिनकी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स हैं वो माशरे में फैल रहे हैं। हालांकि मुसलमान इन तमाम चीज़ों को समझते हैं कि ये मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, कि जैसे वेस्ट के अंदर बहुत से फिलोसफर्स रहे हैं जो कानून के अंदर, सियासत के अंदर, अखलाकियात के अंदर, समाज के अंदर, लिटरेचर के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और उनकी थॉट्स जो हैं वो आज के जदीद माशरे और निज़ाम को बनाने के अंदर कलीदी किरदार अदा करती हैं। जो खुद जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो भी बुनियादी तौर पर एक पोलिटिकल फिलोसफी है। तो इसी तरह जो मुसलमानों की पॉलिटिकल फिलोसफी है उसको उन्होंने एक्सट्रीमिज्म से नफी कर कर उस पर बात करना, उसका इजहार करना, उसके ऊपर एक ओपिनियन रखना, उसको उन्होंने इंतहा पसंदी से ताबीर कर दिया। तो मेरे ख्याल में मुसलमान जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका तशवीश वजह है और उनकी परेशानी वजह है इस हवाले से ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर जो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, कि उनको टारगेट किया जाएगा। इसकी वजह से इस्लामोफोबिया माशरे के अंदर बढ़ेगा, मुसलमानों के खिलाफ जो एक तासुब है वो बढ़ेगा, और माशरे जो है, जो मुस्लिम माशरा जो है बरतानवी सोसाइटी का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है, तो माशरा मजीद एक तकसीम का शिकार होता नजर आ रहा है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की जो डेफिनेशन होती हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को हल करती हैं, क्योंकि डेफिनेशन इट सेल्फ, आप सोशल साइंसेज में हम इस चीज को समझते हैं, फिलोसफी में हम इस चीज को समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम इस चीज को समझते हैं कि इन फील्ड्स के अंदर कोई मुतय्यन तारीफात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो तारीफात होती हैं बुनियादी तौर पर बेस करती हैं आपकी वैल्यूज पर, जिसके ऊपर आप यकीन करते हैं। तो हो सकता है कुछ चीजें जो आपके नजदीक बहुत अच्छी हों, दूसरे मुआशरों और दूसरी अक़लियतों के नजदीक वो मना हो या वो उतनी अच्छी ना हो, और हो सकता है जो उनके नजदीक उनकी वैल्यूज हैं वो बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके नजदीक हो सकता है वो मुनासिब ना हो। तो इसके ऊपर एक अलग डिबेट है। तो इस तरह से कुछ डेफिनेशंस को बनाना और उनको मखसूस सोसाइटीज के ऊपर, अकलियतों के ऊपर लागू कर देना, थोप देना, मैं समझता हूँ कि एक नया पंडोरा बॉक्स खोल देगा, और इसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म कम नहीं होगा बल्कि वो एक नई शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो मेरा ख्याल में इस वजह से, इस हवाले से जो बरतानवी अदालतें हैं उनका किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। मुस्लिम तंजीमात जो हैं वो उस पर यकीनन अपना नोटिस भी लेंगी, कंसर्न शो करेंगी और कोशिश करेंगी कि इसको अदालतों के अंदर इस तरह की जो डेफिनेशन हैं उनको वॉइड करार दिया जाए, उनके अंदर तरमीम की जाए, और एक ऐसा माशरे की तश्कील की कोशिश की जाए कि जहाँ पर तमाम इंसान एक दूसरे के साथ म्यूचुअल पीस और को एग्जिस्टेंस के असूलों के तहत रह सकें। तो मेरे ख्याल में आज के लिए बस इतना ही। जरूर बताइएगा शो कैसा लगा, अल्लाह ने के बाद।